پارہ نمبر 12 کا تیسرا ربع سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے 123 تک ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17 تک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھتا ہوں، یعنی خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، یعنی ان کو نقصان نہ کیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، اور معاشرے میں بہت ساری خرابیاں آ گئی تھیں، ان کی اصلاح کے متعلق نصیحت فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وہ ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کے حقوق تلف کرتے تھے، تو کہا کہ یہ سب نہ کرو۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، یعنی جو ایک جائز منافع ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حلال ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے، اور بہرحال تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی میں تو جواب دہ نہیں ہوں تمہاری طرف سے، اور نہ میرا یہ کام ہے کہ میں تمہاری نگرانی کروں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی کیا تمہاری نماز ہمیں شرک سے روکتی ہے؟ کیا تمہاری نماز اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ دیں، بڑے نیک بنتے ہو؟ یا یہ کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں، یعنی ہمارا مال ہے، ہمیں خرچ کرنے کا اختیار ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے؟ تمہاری نماز اور تمہارے دین نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں بے ادبی سکھاؤ کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہی نہ چلیں؟ بس تو ہی ہے ایک عالی ظرف اور نیک آدمی رہ گیا ہے، یعنی کیا تو ہی ایک نیک رہ گیا ہے، بڑے نیک بنتے پھرتے ہو؟ یہ کہا شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا رزق بھی دے دیا، یعنی پہلے بھی میں ایک نیک انسان تھا، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور اب تو میرے پاس وحی کا علم بھی آ گیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں، شریک حال تمہارا بن جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، یعنی میں بھی تو عمل کر رہا ہوں، کچھ تمہیں ایسا تو نہیں کہہ دیا کہ خود اس پر عمل نہیں کرتا اور تمہیں کہہ دیا کہ ایسے کرو۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، یعنی میرا رب یہی چاہتا ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے، یعنی تمہیں میری دشمنی جو ہے اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، یعنی تم بھی انہی جیسی حرکتیں کر رہے ہو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دراصل حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے 4 انبیاء کرام کی قوموں پر عذاب آ چکا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، انہی کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک
میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے کہ تم گناہوں سے بچو اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا تم عہد کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، یعنی دل ان کے سمجھنے کو چاہتے ہی نہیں تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، یعنی بہت ہی کمزور سا شخص ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، یعنی تیرے خاندان سے ڈرتے ہیں۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم برادری کا تو خوف رکھتے ہو، یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اللہ کو بالکل پسے پشت انہوں نے ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ کہا جاتا ہے ایک زوردار چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سرسری ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی نہ کی، یعنی سرداروں نے اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے اس کی پیروی نہیں کی، بلکہ سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا، یعنی ہدایت پر تو نہیں تھا۔ وہ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا، یعنی جہنم میں بھی وہ انہیں لیڈ کرے گا، سب سے آگے آگے ہوگا، اور سارے کا سارا جو قافلہ ہے وہ پیچھے ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کیسی بری گھاٹ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ چند بستیوں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض بستیاں اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، جیسے کہ عاد اور سمود۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ان پر جو عذاب آیا وہ ہلاک ہو گئیں بستیاں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھائے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، یعنی جن پر تکیہ کیا تھا وہ تو اس دن وہاں انہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ نہ دیا، یعنی دنیا میں بھی کام نہیں آئے اور آخرت میں بھی وہ کام نہیں آئیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، ہم اس کے لانے میں
کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، یعنی قیامت مقرر وقت پر آئے گی، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی ضرور۔ جب وہ قیامت آئے گی تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ اجازت دے، یعنی اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کریں تو کچھ بولیں تو بول سکیں گے۔ قیامت کے دن کی منظر کشی کی جاری ہے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے، یعنی دو طرح کے گروہ ہوں گے، کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، یعنی دہاڑیں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جہنم رہے گی جب تک آسمان اور زمین رہیں گے۔ مراد ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، یعنی اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے جو چاہے کرے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، ربنا جعلنا منہم، آمین، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ، بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو، یعنی کچھ کمی نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی، یعنی ایک مدت معین ہے، مقرر مدت ہے، اس مقرر مدت تک مہلت ملے گی، نہ عذاب آئے گا اور نہ ہی موت، تو کہا جا رہا ہے تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور بے چینی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، بس اے محمد تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک رائے راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی عذاب کی جلدی نہ کرو، ان سے کہو، اور لوگوں کی مخالفت پر غصے میں بھی نہیں آؤ۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، یعنی سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان ظالموں کی طرف سے ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، یعنی یہ نہ دیکھنا کہ یہ رشتہ دار ہے یا اس سے دوستی ہے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہیں پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ اس وقت 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، وہ تو معراج کے موقع پر ہوئی تھیں۔ صبح شام نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ کچھ رات گزرنے پر، یعنی تہجد، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھے۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر، اور اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے
کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی جب صالح لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں تو عذاب نہیں آتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، یعنی اختلاف تو کرتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی و انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا، یعنی اپنی مرضی سے کرتے کیا یہ دیکھا جائے گا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی ہے جو اس نے کہی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو۔ انا منتظرون، اور میں بھی منتظر ہوں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی غیب کا سب علم صرف اللہ کے پاس ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہماری سورہ ہود مکمل ہو گئی۔ اگلی ہماری ہے سورہ یوسف۔ مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے مشرکین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ، یعنی یہود خاص طور پہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ، اپنے نبی سے یہ پوچھ کر آؤ اگر وہ واقعی نبی ہے تو یہ ہمیں بتائے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچے تھے، تو اسی کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ اسی کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر، یعنی عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ اے محمد، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ ہو جائیں گے، یعنی وہ تم سے حسد کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک کا علم سکھائے گا، یعنی خوابوں کی تعبیر، معاملہ فہمی، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس نے اسے پہلے اور تیرے بزرگوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کیا ہے۔ یقیناً تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی مشرکین مکہ اور یہود کے لیے جنہوں نے سوال پوچھا تھا۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جائیں گے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یہ یہودا تھا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود بھی
کر لے گا، ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کی نتائج سے بے خبر ہے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور آ کر یوسف کو کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ پارہ نمبر 12 کا تیسرا ربع سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے 123 تک ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17 تک ہے۔ آیت نمبر 84 سے ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ایسا کرنے پر خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت اڑ جاتی ہے۔ آیت نمبر 85 ہمیشہ انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنا چاہیے اور ہر طرح کے فساد سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 86 تجارت پہ جو جائز بچت ہے وہ جو ہے برکت ہوتی ہے اس میں، اور اگر کوئی ناپ تول میں کمی نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، ملاوٹ نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک حلال بچت ہے اسی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس کی۔ آیت نمبر 87 ہمیں بھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بڑی آپ نیک بنتی پھرتی ہیں، آپ یہ کرتی ہیں تو کیا فائدہ آپ کی نمازوں کا۔ آیت نمبر 88 ایک باعمل داعیہ دین کی بات دل سے نکلتی ہے اور دوسروں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس چیز کی ہم دوسروں کو نصیحت کریں پہلے اس پر خود عمل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 89 سے 90 تک گزشتہ اقوام کے انجام سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور ان کے واقعات پڑھنے چاہیے، دیکھنا چاہیے وہ کیا کرتے تھے، کہیں ہم تو نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 92 ہمیں لوگوں سے نہیں بلکہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک دل میں دو ڈر نہیں رہ سکتے۔ ایک دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو بندوں کا چلا جائے گا اور بندوں کا آئے گا تو اللہ کا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 96 سے 99 تک ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہمارے لیے یہی سبق ہے، اگر ہم لوگوں کی غلط رہنمائی کریں گے، گمراہی کے راستے کی طرف ان کو لے کر چلیں گے یا بدعات میں اور شرک میں مبتلا کریں گے تو قیامت کے دن ہم جہنم میں ان کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور ان سب کا گناہ بھی ہمارے سر پر ہوگا۔ آیت نمبر 102 ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 114 نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، لہٰذا کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، جانے میں کوئی خطا ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لینا چاہیے تاکہ گناہ جو ہے وہ مٹ جائے۔ آیت نمبر 115 اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اجر ضائع نہ کرے تو ہمیں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا ہے اور نیک اعمال جو ہیں وہ استقامت کے ساتھ کرتے رہنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آزمائش آئی تو نماز چھوڑ دی۔ آیت نمبر 118 اختلاف رائے صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، کرنا چاہیے یعنی کیا جا سکتا ہے، لیکن باہم تفرقہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کفر ہے۔ آیت نمبر 121 سے 123 تک بطور داعیہ دین ہمارے لیے سبق ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کی مخالفت کی ہم پرواہ نہ کریں، حق بتا کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی ان کے پیچھے بھی نہ پڑیں کیونکہ ان کی پوچھ ان سے ہوگی، ہمارا فرض صرف ان تک حق پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے نا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 اور 5 اچھا خواب صرف خیر خواہوں کو بتانا چاہیے اور جن کو علم ہو ان کو بتانا چاہیے، یعنی حاسدوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک ہمیں کسی کو قتل کرنے کا خیال تک نہیں لانا چاہیے کیونکہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔